بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 12 مئی سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 558 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں اور ہم پیچھے سے جا رہے ہیں تو ہم امام صاحب کے ساتھ شریک ہونے کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ ڈائریکٹلی ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں یا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں کچھ پڑھیں اور پھر رکوع میں جائیں؟ کیا صحیح طریقہ کار رہے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ مقتدی اگر بعد میں آتا ہے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں وہ شریک ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت پہنچ رہا ہے کہ امام رکوع میں گیا ہے تو اب مقتدی کو ظاہر بات رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے، اس لیے کہ امام کس حال میں پا رہا ہے؟ رکوع میں پا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے اب اس کے لیے کیا یہ ہے کہ پہلی تکبیر تو کہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور دوسری تکبیر کہے رکوع میں جانے کے لیے، یا یہ کہ ایک ہی تکبیر کافی ہوگی اور اللہ اکبر کہہ کر کے وہ رکوع میں چلا جائے اور یہی اس کی تکبیر تحریمہ بھی شمار ہوگی۔ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں، علماء کے دو قول ہیں اور دونوں ظاہر بات قیاسی ہیں، کسی کے اوپر ظاہر بات کوئی واضح نص نہیں موجود ہے۔ قیاسی ہیں جو علماء یہ کہتے ہیں، جیسے حنابلہ کا مسلک ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ کھڑے ہوئے پہلے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر ہے نا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں چلا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں چلا جائے گا، لیکن اللہ اکبر کہے گا کم قیام کی حالت میں، نہ یہ کہ رکوع میں چلا گیا اور اللہ اکبر کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کس حالت میں رہے؟ قیام کی حالت میں رہے۔ تو اب دونوں یہ اجتہادی مسئلے ہیں، لیکن راجح قول یہی لگتا ہے کہ ایک ہی تکبیر کافی ہوگی، ایک ہی تکبیر کافی ہوگی، اور وہی تکبیر اس کی تکبیر تحریمہ بھی ہو جائے گی اور رکوع کی بھی تکبیر ہو جائے گی۔ جی، یہاں پر ہاتھ باندھے گا یا نہیں باندھے گا؟ دیکھیے، ہاتھ باندھنا یہ تو کیا چیز ہے؟ یہ کہ سنت ہے، کوئی واجب تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں ہے، لہذا اسے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ ہاتھ باندھے پھر دوبارہ کرے، اتنی دیر میں کہا امام رکوع سے اٹھ سکتا ہے، جبکہ ہاتھ باندھنے سے ہم کیا ہے؟ رکوع میں امام کو ملنا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم نماز کے بعد جیسے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کن عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اختتام، ابتدا نہیں انتہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کو یعنی ختم ہونے کو کس سے سمجھتا تھا؟ تکبیر سے، ہے نا، اور صرف تکبیر ظاہر بات سب سے واضح طور پر اس کا معنی ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے، تو یہ ہے واضح دلیل۔ اس لیے اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہاں تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے یا کہ تکبیر سے مراد مجرد ذکر ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں تسبیح بول کر کے سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مراد دیا جاتا ہے، تکبیر و تحلیل بول کر اللہ کا ذکر مراد ہے، تو اس سے اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جن احادیث میں تفصیل آئی ہے ان احادیث میں کہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا ذکر نہیں ہے، جہاں پر ہے واضح طور پر، جیسے صحیح مسلم ہے ثوبان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته قال ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہیں، پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس جو صحیح بخاری میں ہے اس سے تکبیر کا پتہ چلتا ہے، اور صحیح مسلم میں جو حضرت ثوبان کی روایت ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ کہنے کا۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا امام ابن حجر اور امام نووی رحمہ اللہ یہ کیا اشعری تھے یا سلفی تھے؟ دیکھیے، جہاں تک امام نووی رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اشعری تھے، جیسا کہ ان کی کتابوں سے یہ چیز واضح ہے کہ نہیں ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ ان کو یہ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا ہے، کہیں پر دیکھیں کہ وہ سلفی کی طرف مائل ہے اور کہیں پر وہ تعویل وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے شیخ ابن عثیمین نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو تردد رہا ہے اس بارے میں،
اور ان کی بہت سی باتوں پر جس میں انہوں نے آیات صفات وغیرہ کی یا صفات الہی وغیرہ کی تعویل کی ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو فتح الباری کے اوپر حاشیہ لگایا ہے اس پہ جگہ جگہ اس پر تنقید بھی کی ہے۔ جی یہی ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلامک عقائد سے متعلق کوئی کتابیں ہوں تو رہنمائی کریں۔ بھائی اسلامی عقیدے سے متعلق بہت سی کتابیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ کی جو اسلامی تعلیم ہے، ہر جز کے آخر میں عقائد کی بات کو انہوں نے چھیڑا ہے، وہ بڑی مفید چیز ہے، اس کو لے لینا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ منہاج المسلم یا عقیدۃ المسلم، یہ دونوں کتابیں ہیں ابوبکر جابر الجزائر کی، اور وہ کیا ہے ترجمہ ہو کر کے آئی ہوئی ہیں۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کی تصحیح الاعتقاد بھی، الاعتقاد الی صحیح الاعتقاد، یہ بھی ترجمہ ہو کر کے آئی ہے۔ شیخ سنابری ہیں، عنایت اللہ سنابری، انہوں نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا فرض کے بعد علم حاصل کرنا سب سے زیادہ بہترین عمل ہے؟ دیکھیے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل چیز یہ ہے جو علماء کہتے ہیں کہ ہاں فرائض کے بعد یا نوافل سے بہتر علم حاصل کرنا، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ اولاً وہ علم ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، یا وہ ایک شخص ہے مثلاً جو دعوت کے کام کے اندر مشغول ہے، تعلیم میں مشغول ہے، اسے اب یہ دونوں موقع نہیں مل پاتا ہے کہ یہ بھی کام کرے اور یہ بھی کرے، یعنی نوافل پڑھے کثرت سے اور کیا کرے، وہ علم حاصل کرے۔ تو ایسی صورت مشکل ہے کیا ہے، وہ علم کا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ متعدی ہے، دوسروں میں پہنچتا ہے، اور عبادت کا فائدہ کس کو ہے؟ صرف یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان علم کے بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نفلی عبادات ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تمام سلف کے طریقے کے خلاف رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے نیک بندوں کی، انبیاء کی صفات بیان فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأُوحَيْنَا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی ان کی اہم صفت کیا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار رہے ہیں۔ ظاہر بات عبادت گزار صرف کہنا فرائض تک محدود نہیں ہے۔ آپ جتنے علماء گزرے ہیں قدیم سے لے کر کے حدیث تک، کبار علماء، آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ نوافل کا کس قدر، یعنی علم حاصل کرنے، تعلیم اور دعوت کے ساتھ ساتھ وہ علم کا، عبادت کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے نوجوان طبقہ کو یا بعض لوگوں کو یہ بنیاد نہیں بنا لیتے کہ ہاں بھائی ہم علم کے اندر مشغول ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ وہ جو ہے تزکیہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے اور اس کے بھٹکنے کا خطرہ نہیں ہے دنیا کی لڑت میں، حرص میں، یہ میں وہ میں، اب اس کے پاس دو ہی صورت ہے، یا تو کیا ہے علم حاصل کرنے، چاہے بعض مفید کتابیں لکھنی ہیں یا بعض محاضرات تیار کرنے ہیں، یہ ہے اس کے اندر لگائے، یا نفلی نماز پڑھنے میں لگا دے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے جس کا فائدہ ہم اس کے اوپر ترجیح دی جائے گی۔ لیکن جہاں یہ ممکن ہو کہ دونوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی انسان نوافل کا بھی اہتمام کرے اور وہ علم کا بھی، تو یہ چیز کیا ہے بہتر ہے، اور یہ سلف کا طریقہ رہا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں نکاح پڑھانے کے بعد دولہے کے اوپر جیسے کہ چھوارے کھجور وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، یا جیسے انڈیا اور پاک میں یہ ماحول ہے، تو اس کا کیا؟ کوئی دلیل نہیں اس سلسلے میں۔ چھوہارا پھیلانے پھینکنے کا جو ذکر سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں مجھے یاد آ رہا، لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے نا۔ اور یہ چیز جو ہے اس نے اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ اب یہ چھوہارا کو پھیلا کھانے والی چیز ہے نا، اور دوسرے اس میں لوٹ مچ جا رہی، یہ کیا تماشا ہے یہ؟ جی تو اس کی کوئی دلیل جو ہے قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ادب سے اگر دے دے، بانٹ دے، تقسیم کر دے، کوئی حرج نہیں، کوئی چھوہارا ہی وہاں پر مقصود بالذات نہیں ہے، مٹھائی تقسیم کر، لڈو تقسیم کر دیجیے، کوئی حرج نہیں، چاکلیٹ تقسیم کر دیجیے۔ چھوارے کو اگر کوئی خاصیت دی جاتی ہے تو وہ غلط ہوگا، بالکل غلط، اس کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے نا۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی بھی حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے سے کر سکتے ہیں، جبکہ جہاں پر اہل حدیث لڑکے اگر نہ ملے تو؟ اگر آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے پاس آئے من ترضون خلقہ ودینہ، اس کے اخلاق اور اس کی دینداری سے آپ جو ہے اس کو پسند کریں، شادی کر دیجیے، اور اگر آپ کافی سمجھتے ہیں تو نہ شادی کیجیے اس کو۔
جی یہ تو پھر بہت بڑی بات ہوگی. کیوں بھائی کیا بات؟ یعنی مسلمان تو سب بہت سارے لوگ مسلمان بھائی ہم نے اس کے ساتھ کیا کہا؟ من ترضون خلقہ و دینہ، اچھا اخلاق کا ہو. آپ ایک ایسے حدیث کو پکڑ کر کے لے آئیے جو خالص دنیا چاہتا ہو، بسا اوقات نماز کا بھی پابند نہیں، نماز بھی چھوڑنے والا ہے، ویسے حدیث سے کیا فائدہ ہے؟ کل مار کر کے بھگا دے گا آپ کی بیٹی کو. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت سے ایسے واقعات ہیں نا، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں نا. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو حدیث سننے کے بعد اس کی ہم نے شادی کی تھی، نام لے کر کے لوگوں نے کہا، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو ایسے اہل حدیث سے شادی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اذا آتاکم من ترضون خلقہ و دینہ فزوجوہ. عقیدہ اہم نہیں ہے، عقیدہ اہم نہیں. بھائی وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا عقیدہ پہنچ رہا ہے کہ وہ کافر ہے. اگر عقیدہ اس کا ہے کافر ہے تو ٹھیک ہے، سنا شادی کیجیے. کافر تو بہت بڑی دور کی بات ہے نا. پھر کیا ہو گیا؟ وہ منافق ہے، وہ زندیق ہے. بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی سنت ہمارے اہل حدیث کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ وہ تو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں. جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو ٹھیک، وہ تو اور بڑے مجرم ہیں. جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں جو نہیں جو جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، آپ جو ہے جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں نا. نہیں قطعاً نہیں، بات غلط بات ہے. الا نادر آپ دیکھیں گے. نہیں جان بوجھ کے مطلب انہیں پتہ بھی چل جائے کہ اگر حدیث صحیح ہے پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے. بھائی ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کوئی حجت ہے، ان کے پاس کوئی عذر ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی عذر ہے ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ عذر قبول کرنے والا ہے. عذر تو شیطان کے پاس بھی ہے. نہیں بھائی، من کا عذر ہے وہ عذر جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، جیسے لا علمی ہے، تقلید ہے، اس قسم کے عذر ہے نا. یہ نہیں کہ عذر جہالت، شیطان کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ دلیل جیسا بتایا عذر کیا ہے، دلیل نہیں عذر. اللہ کل حال آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، شادی کرتے ہیں. ٹھیک یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ترجیح والا معاملہ بڑا. بھائی اب ترجیح آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کرا کہ ہمارے یہاں پائے ہی نہیں جاتے ہیں. خیر یہ تو معاملہ صحیح ہے. ہم تو کہیں کہ ترجیح اگر ایک ایسا ہے بدخلق ہے، دنیا دار ہے کہ نہیں ہے، نماز میں کوتاہ رکھتا ہے، ظاہر بات اس کو چھوڑ دی جائے، لات مرا جائے اس کو. نماز کو چھوڑنا تو کفر میں داخل ہے نا. وہ عقیدے کو نہیں دیکھا جائے گا، بالکل نہیں دیکھا جائے گا، کفر ہے وہ. اگر کسی کا اس کا کون سا عقیدہ صحیح ہے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کون سا عقیدہ صحیح ہے اس کا؟ اس کا کون سا عقیدہ صحیح ہوا؟ نماز کو جو ہے کفر نہیں سمجھ رہا ہے وہ. چلیے آگے بڑھیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، جیسے شیخ نے ایک ویڈیو بتائی ہے وضو کا طریقہ، جو ایک نئے انداز سے انہوں نے پانی کا چھڑکاو کر کے بتایا ہے کہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث کے مطابق، راجح قول کے مطابق ناک میں پانی ڈالنا ہے یا کلی کرنا ہے. وہی توضأت فمضمض بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. جی تو یہ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا وضو اس طریقے سے، اللہ ہے کہ وہاں کچھ رہے کہ ہمیں کلی بھی کر لے رہا ہے، ناک میں پانی ڈال لے رہا ہے کہ نہیں ہے، اور اتنا پانی ہے کہ بالکل بہہ جا رہا ہے، وہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں. جی یعنی اسپرے سے ہاتھ وغیرہ دھونا تو وہ تو صحیح ہے، چہرہ بھی دھونا صحیح ہے، لیکن اشکال جو آئے گا کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ واجبات میں سے ہے وضو کے. تو ان کے پاس کیا دلیل تھی؟ جو دیکھیے احناف کے یہاں جانتے ہیں وہ اپنے ان کے الگ اصول ہیں. قرآن سے ثابت کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں، یہی رکن ہے، اور باقی جو ہے اس میں داخل نہیں ہوگی. قرآن میں جو ذکر ہے کس کا؟ وجوہکم وایدیکم، اس میں ناک میں پانی ڈالنے یا کلی کا ذکر نہیں پایا جا رہا. جی تو وہ چیز جائز ہو جائے گی ان کے پاس. وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانیں گے. ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھیں. ہم سے پوچھیں گے ہمارا مسئلہ، تو ہم تو یہی کہیں کہ واجب ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قضاوت کا کام نہ کرنے والے کیا کتمان حق میں ان کا شمار ہوگا؟ بھائی دیکھیے اگر لوگ وہاں پر سخت حاجت مند ہیں، ضرورت ہے لوگوں کی، اور کوئی دوسرا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس سے لوگ کہتے طلب بھی کرتے ہیں، وہ دیکھ بھی رہا ہے نہیں کرتا تو کتمان حق میں وہ داخل ہوگا. لیکن 2-4 لوگ ہیں جمعہ یا کچھ اپنا خطبہ دیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے کتمان حق میں داخل نہیں ہوگا. البتہ جو ہے اس کے اوپر بات کس سے گناہ ہوگی کہ مرا منکر اس نے دیکھا اور منع نہیں کیا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ ایک لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے تو علماء اہل حدیث کے پاس وہ کیا مانا جائے گا؟ مسلمان یا خارج اسلام اس کو مانا جائے گا؟ بھائی دیکھیے ظاہر بات ہے یہ موضوع تفصیل طلب ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ اکرام سے بغض اور نفرت رکھنا یہ کفر ہے اصل میں. لیغیظ بہم الکفار، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، حضرت شیخ عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کی حدیث علامہ امام حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی لعنت اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کو گالی دینا یہ ملعون عمل ہے اور کفر ہے، البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ آیا وہ تمام صحابہ یا اکثر صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کے کافر ہونے پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے نا، یا جیسے تمام مہاجرین کو یا تمام انصار کو یا تمام اہل بیت رضوان کو یا ان میں سے کچھ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ کفر ہے۔ وہ صحابہ جن کے فضائل قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں اور تواتر کے درجے کو پہنچتے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا، گالی دینا یہ بھی کفر ہے، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بعد وہ صحابہ جن کے فضائل تواتر سے ثابت نہیں ہے یا جن کے کچھ فضائل خاص مروی نہیں ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اس کی دو صورت ہے، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ جیسے بزدل تھے، ہے کہ نہیں، یا ان کے اوپر محبت مال کی یا اپنے منصب کی یا اپنے بیٹے کے غالب انہوں نے ایسا کیا، تو اس صورت میں یہ چیز جو ہے فسق ہے، بدعت ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سے بغض کو دین سمجھتا ہے، ان کے صحابہ ہونا ثابت ہے، پھر بھی وہ کیا سمجھ رہا ہے وہ دین، تو یہ بھی جو ہے وہ زندقہ اور کفر میں داخل ہے جی۔ یہ خلاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا جو اس سلسلے میں عقیدہ ہے، اور اگر پوچھنے والا طالب علم ہے تو میں اس سے کہوں گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول اٹھا کر کے پڑھ لے، خاطر اس کا آخری باب جس میں انہوں نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی جو ہے نا سوال کرتے ہیں کہ جیسے شیعہ وغیرہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو، بعض لوگ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے جو ہے نا جنت میں سردار ہوں گے، جبکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب جنت میں جو سردار جوانوں کو جو سردار ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جب یہ نوجوان کے سردار ہیں تو حضرت ابوبکر کیسے افضل ہو گئے ان لوگوں سے؟ اصل میں دیکھیے بعض لوگوں کی جو فکر ہوتی ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے، وہ ایک بات، دوسری بات وہ کسی حدیث کی شرح میں علماء نے کیا کہا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا حضرت علی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ان دونوں کو دیکھ رہے ہو، اس کا مفہوم یہ ہے ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی ابوبکر عمر کیا ہے؟ سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہیں یہ جنت میں جو جائیں گے ان کے سردار ہیں، ادھیڑ عمر کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے کیا یہ سردار ہیں۔ اور سنن ترمذی میں حضرت حسن الحسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ الحسن الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان کے والد جو ہے کیا ان دونوں سے افضل ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ حدیث اہل سنت و جماعت کسی کا کہنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور سنن ترمذی میں ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جنت میں سب کیا ہوں گے؟ ایک عمر کو ہوں گے، ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس کے معنی طرف علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ علماء نے کہول کا دو معنی لیا ہے، ایک کہل کا معنی وہ ہے جو عام معنی آتا ہے، یعنی جس کی عمر 30 یا 40 سے لے کر کے 31 39 سے 51 سال تک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر عمر کیا تھے؟ اسی عمر کے تھے، ورنہ انتقال ان کا کب ہوا ہے؟ 60 کے بعد ہوا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد نہ کی ادھیڑ عمر کے، ہے نا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کہا کہ تم میں سے جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں، ابوبکر عمر کے ہیں، ان کے سردار ہیں، ہے کہ نہیں۔ دوسرا معنی کہول کا لیا ہے حلیم، سمجھدار اور بردبار۔ ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں کسی کو، یعنی جو سمجھ کی بات، سمجھ کا کام کرنے لگے تو کہتے ہیں ارے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی سمجھدار ہو گیا ہے، عاقل ہو گیا ہے، یہ معنی لیتے ہی نہیں اردو میں، اصطلاح ہے نا۔ تو ایسے عربی میں بھی یہ اصطلاح ہے، کہول یعنی کیا ہے؟ وہ سمجھدار، عقل مند، حلیم، بردبار، ان لوگوں کی کیا ہے؟ وہ سردار ہے، مانا طے ہوا۔ اب سردار کا معنی یہاں پر کیا لیا گیا ہے؟ یعنی وہاں پر ان کو حکومت ملے گی؟ نہیں، سردار کا معنی کیا ہے کہ یہ افضل ہے، قوموا الی سیدکم، یعنی
جو لوگ موجود ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہیں؟ یہ اس عمر کے جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہے. اور حضرت حسن حسین کے بارے میں بیان فرمایا کہ یعنی جو اس وقت بیان جو شباب مسلمانوں کے ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین. دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, اس لیے کہ اس قسم کی جتنی احادیث ہیں علماء کہتے ہیں تمام کو جمع کیا جائے تب اس کے بعد کوئی مفہوم نکلتا ہے. اب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جتنے فضائل ہیں مروی ہیں, ظاہر بات اتنے فضائل کسی اور صحابی کے شاید آپ کو ملیں. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود کوفہ کے منبر پر سے اعلان کیا کرتے تھے, اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی عاصم کی السنہ کے اندر موجود ہے. پوچھا آپ نے کہ اس امت کا سب سے افضل, کسی نے کہا, آپ کہا نہیں ابو بکر, پھر اس کے بعد عمر. خود حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ابو بکر اور عمر کے بعد کسی کو اس مقام پر نہیں رکھتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کہا کرتے تھے جی تو انا ابو بکر و عمر, ذهبت انا ابو بکر و عمر, یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات بعد صحابہ کرام سے تمام لوگوں کا اجماع ہوا, اور حضرت علی نے بھی اس پر بیعت کی کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل اور خلیفہ ہیں, ہے کہ نہیں؟ جی. تو یہ جو سوال کرتے ہیں ان کا کیسے جواب دیا جائے گا کہ جنت میں تو پھر سردار تو حضرت حسین ہو گئے, عمر تو سب کی ایک جیسی ہوگی. اللہ کے بندے, آپ نے غور نہیں کیا جو ہم نے معنی بیان کیا کہ جس وقت آپ نے بیان کیا تھا اس وقت جو شباب تھے آپ نے کیا فرمایا ہمارے, اس لیے کہ حضرت حسن حسین اپنے شباب میں کہاں انتقال کیے ہیں, کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ حضرت حسین تو 60 سال کے بعد ان کا شہید ہوئے ہیں. تو آپ نے کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ نہیں ہے, جو مجھے زیادہ پسند قول ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت مثلا امت میں جتنے لوگ اس عمر کے ہیں, جوانی کی عمر کے ہیں, اور جنت میں جائیں گے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت حسن اور حسین ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادھیڑ عمر کے جتنے لوگ موجود تھے آپ نے بیان فرمایا کہ جنت میں اس امت کے جتنے لوگ جائیں گے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر. جی. اس میں جنت کے سردار کا کوئی مطلب تو رہا نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے آپ نے, یہ کہا کہ شباب الجنہ, اہل الجنہ, جنتیوں میں جو لوگ ہیں جوان ان کے سردار ہیں. سارے آئیں گے پھر تو اس وقت کے اس دور کا کہاں, یہی تو ہے نا کہ آپ نے سامنے بیان فرمایا دوسرا حدیث تعارض ہوگا, پھر تمام حدیثوں کے ایک دوسرے ٹکرایا چھوڑ جائے گا. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر کو ماریے, اس حدیث کو ضعیف کیجیے. آپ حدیثوں کے اندر تطبیق دینے کے لیے یہی صورت ہے کہ, اور سردار میں سب سے افضل کہاں ہوئی, اس چیز میں ان کو افضلیت حاصل ہے, یعنی اس عمر کے جتنے لوگ سب سے افضل ہیں. کون کہتا نہیں سب سے افضل ہے ان میں, لیکن جنت میں جانے کے بعد کس کو کیا مقام افضلیت ہے الگ معاملہ ہے, اور اس کا دوسری حدیثوں سے وہ چیز لی جائے گی. یہ اقوال کس کے ہیں؟ یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء, شرح کے, شرح لکھنے والوں کے ہیں, جن لوگوں نے شرح لکھا ہے ان کے ہیں. جی. پھر تو یہ شیعہ وغیرہ تو اس اشارہ وغیرہ کو تو نہیں مانتے, تو نہ مانے تو نہ مانے. شیعہ کو کون مانتے؟ شیعہ وہی ہے کہ شیعہ اگر اصل اتنا عشریہ ہے تو حق بات تو یہ ہے کہ وہ کافر ہیں وہ, لیکن فرد پر نہیں لگاتے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی بات عذر رہا ہو, لیکن عموماً جو عقیدہ رکھتا ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے. قرآن کے محرف ہونے کا عقیدہ ان کا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کو نعوذ باللہ سے منافق کہتے ہیں, عقیدہ ان کا. حضرت عائشہ کو تہمت لگاتے ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے. تو ان کی بات ہی چھوڑیے نا. اور حدیث کا غلط مفہوم, جیسے من کنت مولا فعلی مولا, تو مولا کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ مالک کے ہے, آقا کے ہے. مولا کا معنی آقا کے, مالک کے ہے نہیں. مولا کے معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں. جہاں مولا اسے غلام, آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں. انت مولانا آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں. مولا کے معنی دوست اور بھی ہوتا ہے, اور یہی معنی راجح ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپ نے کب فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یمن کی طرف بھیجا تھا, کس لیے؟ گورنر بنا کر کے. تو وہاں ان کی واپس جو لوگ آئے, کسی کو اختلاف ہوا تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مینا میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے بات کو نہ سمجھتے. لیکن جب وہ صحابہ جو آپ ساتھ واپس آ رہے تھے تو آپ جب وہاں پر ایک جگہ ٹھہرے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر کی, اور آپ نے یہ وعدے کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب میں کسی کو بھیجتا ہوں اس پر تم لوگ اعتراض کرنے لگتے ہو اور ان سے بغض رکھتے ہو. تو من کنت مولا ہوں فعلی مولا, تو میں جس کا محبوب ہوں, علی بھی اس کا محبوب ہے. ٹھیک ہے. یہاں مالک کا معنی کہا کہ علی مالک ہوں.
اور جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو فضائل موجود ہیں ان میں سے کسی ایک فضیلت کو لے کر کسی پر حکم نہیں لگ سکتا. بسا اوقات ایک فضیلت ہوتی ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں رہتا، لیکن جملتاً تمام فضیلتوں کو دیکھی جائے تو دوسرا کوئی اس پر افضل ہو جایا کرتا. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم حج کے ایام ہیں، اس موقع پر اگر کوئی ایک دن فکس کر دیا جائے ملاقات کے نام پر، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور حج سے پہلے یا حج کے بعد دعوت دینا، اور اس طریقے سے جب لوگ ملنے آتے ہیں تو اس موقع پر پھول پہناتے ہیں، تو اس پھول کا پہننا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے یہ سب غلط رسمیں ہیں. البتہ جہاں تک جو ہے لوگوں سے ملاقات کا تعلق ہے، لوگ الوداع کہنے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں ہے. یعنی ایک دن فکس کیا جا سکتا ہے. بھائی ایک دن جو ہے ہر روزانہ جو ہے آئیں، چاہے مشکل یہ نیت ہوگا. یہ نیت کیا ہے کہ روزانہ کہاں ایک دن کریں؟ ٹھیک ہے، ہر آدمی اپنے کام کے اندر مشغول ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دن فلاں دن کو آئے، لوگ آ رہے ہیں، ان کو دعوت بھی دے دیں، حج سے آنے کے بعد دعوت دے دیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ اسے سنت سمجھا جائے، نہ اسے ایسی رسم دے دیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو لوگ اس کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ عیب لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کوئی پھول پہنا دے تو پہن لے یا چھوڑ لے. بھائی دیکھیے اصل جہاں تک پھول پہننے کا تعلق، یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن اس کو ترک کیا جائے وہی بہتر ہے. اس لیے کہ یہ رسمیں غیروں سے ہم لوگوں نے لی ہیں، غیروں کے ہاں جو رسمیں ہیں انہی سے ہم لوگ لیے ہوئے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ ہمارے یہاں پر ختنہ کے موقع پر یعنی مبارکبادی دیتے ہیں، اس کے بعد یعنی بچے کو اٹھ کے 8 دن کے بعد غسل، اس کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ سارے کام اگر ہو رہے ہیں تو کیا اس سے روکا جائے یا چلے؟ بالکل روکا جائے. نماز پڑھانے کا کیا معنی ہے؟ وہاں لے جا کر مسجد لے جانا کیا ہے؟ یہ غلط رسم ہے، بلکہ ایک بدعت ہے. اس لیے مسجد میں گویا ثواب سمجھا جا رہا ہے اس کو، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں بدعت میں داخل ہیں. صحابہ کرام اپنے اولاد کا ختنہ کیا، لیکن کیا وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے؟ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا عورت کا کفن 5 کپڑوں میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے راجح قول یہی ہے اور جمہور کا مسلک یہی ہے کہ 5 کپڑے میں ہونا چاہیے. جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ 5 کپڑے میں ہونا چاہیے. اور جو حضرت لیلہ القائفہ کی جو حدیث ہے، وہ حدیث سنن میں، وہ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر ایک اچھی تحقیق پیش کی ہے. اور اس کے بعد طرق میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی جو تھی حضرت زینب ہیں شاید یا نہیں کہ ہاں زینب ہی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 کپڑوں میں جو ہے وہ، اور خود صحیح بخاری کے اندر اس طرف اشارہ ہے. حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ قال الحسن، حضرت حسن نے کہا 5واں کپڑا جو ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ اس کے جو ہے لیے. تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا مسئلہ یہی، کتنے کپڑے ہونا چاہیے؟ 5 ہونے چاہیے. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین سے گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر والدین غلط عقیدے کے لڑکے سے اگر نکاح کرا رہے ہیں زبردستی طور پر تو کیا کرنا چاہیے؟ انکار کر دینا چاہیے. خاص طور پر دیکھیں اگر اس کا شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے اور وہاں جانے کے بعد عقیدے کے مزید بگڑ جانے کا خطرہ ہے تو انکار کر دینا چاہیے، لڑکیوں کا اختیار ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسا کہ آج کل ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر کوئی گھر میں ایک بہو ہو تو اسی سے زبردستی پورا کام لیا جاتا ہے، اور جو ننند جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کو آرام کرنے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ساری ذمہ داری اسی کے اوپر، اور کوئی اس کی تعاون بھی نہیں کرتا، اور نہ کرنے پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور تانے دیے جاتے ہیں. تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے شریعت نے بہو کو یہ مکلف نہیں بنایا ہے کہ پورے گھر کے جتنے لوگ ہیں، نند ہے، ساس ہے، سسر ہے، دیور ہے اور جیٹھ ہیں، سارے لوگوں کا جو ہے وہ خرچہ اٹھائے، وہ سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائے. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ عرف کے مطابق جو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے چاہے وہ ساس ہے یا نند ہے اس کو اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ورنہ وہ انکار کر سکتے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. جی وہ جو ہے اپنے شوہر کے کھان پان یہ ہو، یا شوہر کے ساتھ اگر صرف اس کے والدین رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے سب لوگوں کے لیے کھانا پکانا، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا جائے، ہے کہ نہیں. لیکن اب اس کے اوپر ذمہ داری لگائیں کہ ہاں بھائی ساس کا سر بھی دبائے، وہ ساس کا پیر بھی دبائے، دیور ہے اس کا کپڑا بھی دھولے، ہے کہ نہیں ہے، اور وہ نرم گرم اس کا جو ہوتا ہے باتیں برداشت بھی کرے. ظاہر بات یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں جو ہے بہت بڑی خرابی ہے جو پائی جا رہی ہے کہ سارا بوجھ کس کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے؟ وہ بہو کے اوپر رکھ دیا جاتا
تو ایسی صورت میں انکار کر سکتی ہے؟ بالکل انکار کر سکتی ہے. اور وہاں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو گنہگار کون ہے؟ جو مجبور کر رہا ہے اسے، جو اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے. اچھا، اگر ماں زیادتی کر رہی ہے اور بیٹا اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو بیٹا بھی گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے خیر کے مطابق، بھلائی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ یہ سب بتا کر دینا چاہیے یا ایسے ہی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی، جہاں تک صدقہ کا تعلق، عام صدقہ کا تعلق ہے، اسے بغیر بتائے بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں. لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اور فطرے کا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ زکوٰۃ نہیں کھاتا، یا آپ یہ دے رہے ہیں تو سمجھے گا کہ ہاں بھائی ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں. جیسے آپ کا بھائی ہے چھوٹا، آپ کی بہن ہے، آپ کو کیا سمجھے گا، ہدیہ دے رہا ہے، تو اس کو تو بتانا واجب ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.